الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاعر کہتا ہے علم والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، علم والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، یہی قوموں کی روشن خیالی ہوتی ہے. معزز علماء کرام، محترم اساتذہ کرام، واجب الاحترام، مکرم مہمان کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ علمی و دینی اجتماع ایک عظیم عنوان سے مزین ہے، وہ ہے علم کا مقام اور علماء کی عظمت. اگرچہ دونوں عنوانات الگ الگ ہیں مگر حقیقت میں ایک ہی درخت کے دو شاخیں ہیں. یہ وہ عنوان ہے جس کے ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی بھی تسلیم ہو رہی ہے، کیونکہ علم وہ روشنی ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں اور علماء وہ چراغ ہے جو امت کی راہوں کو روشن کرتے ہیں. حضرات کرام، علم وہ روشنی ہے جو انسان کو بستے سے نکال کر روح کے تخت پر جلوہ گر کر دیتی ہے. علم ایک ایسا راز ہے جس کے بدولت ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی انسان کے قدم چھونے کے لیے بیدار نظر آتا ہے. علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بدولت انسان کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش پر ہوتی ہے اور روح القدس اس کی تعریف میں عقیدت کی پل نچوڑ کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب دیہات عرب نے اس تعلیم کو ترجیح دی تو ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی گی، حتیٰ کہ وہ چلتے زمین پہ تھے لیکن ان کے قدموں کی چاپ جنت کے برہے لہلہاتے باغچوں میں سنائی دیتی تھی. آپ پوچھیں کہ کیا وجہ ہے اس کے مقام کی؟ حضرت وقار اس لیے تھا کہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی ذلت و محتاجی کے مسلط ہونے سے وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا میں داخل ہو سکوں اور علم کا مقام کی ہوگا کہ انسان کو اسفل سافلین سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے سب میں کھڑا کر دیتا ہے. سامعین کرام، علم کا مقام اور علماء کی فضیلت چیرہ ہوگا جس کو یاد کرنے سے دعائے رسالت ملی. نور اللہ امراء سمع مقالتی، اللہ تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے بات سنی اور جس کو سمجھنے سے پرواہ نہ بلائی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتے ہیں اسی دن میں فقاہت عطا فرما دیتے ہیں جس کو تحصیل پر بدر کامل بنو. وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر، بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کے 100 ستاروں پر ہوتی ہے. سامعین کرام، علم وہ روشنی ہے جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں. یہ وہ علم ہے جس کے تلاش میں جبرائیل امین بھی زمین پر آئے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے: عالم کی ہے قدر زمین و آسمان میں، عالم کی ہے قدر زمین و آسمان میں، وہ ہے چرا امت ہر ایک امتحان میں. سامعین کرام، علم بھی اعلیٰ ہے، عالم بھی اعلیٰ ہے، علم بھی افضل ہے، عالم بھی افضل ہے، علم بھی اولا ہے، عالم بھی اولا ہے، علم بھی محبوب ہے، عالم بھی محبوب ہے، علم بھی مقصود ہے، عالم بھی مقصود ہے، علم بھی اشرف ہے، عالم بھی اشرف ہے، علم بھی قلب مصطفیٰ کا فیض ہے، عالم کی علم بھی قلب مصطفیٰ کا فیض ہے. یہی نہیں بلکہ علم ایک ایسی بھی مثل اور بھی مثال نورانی ہے جس سے عالم نہ صرف اپنے آپ کو روشن کرتا ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب عبداللہ بن مسعود میں علم آیا تو افقہ الناس بن گئی، ابی ابن کعب میں علم آیا تو اقرأ الناس بن گئی، عبداللہ بن عباس میں علم آیا تو امام المفسرین بن گئی، امام ابو حنیفہ میں علم آیا تو امام المجتہدین بن گئی، محمد بن اسماعیل البخاری میں علم آیا تو امام المحدثین بن گئی، حضرت تھانوی میں علم آیا تو حکیم الامت بن گئی، حضرت مدنی میں علم آیا تو شیخ العرب والعجم بن گئی، حضرت علامہ نورشاہ کشمیری میں علم آیا تو امام العصر بن گئی، حضرت محمد طاہر پنجیری میں علم آیا تو شیخ القرآن بن گئی، مفتی مجتبہ میں علم آیا تو مفکر اسلام علامہ خضر حیات میں علم آیا تو مناظر اسلام بن گئی، شیخ محمد طیب طاہری میں علم آیا تو قائد انقلاب قرآنی بن گئی.
سامعین کرام، علم وہ عظیم دولت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیتی ہے، اندھیروں میں چراغ بن کر راہ دکھاتی ہے اور انسان کو حقیقی آزادی دکھاتی ہے۔ حاضرین مجلس، اور میں کیوں نہ کہو کہ علم انسان کے لیے دوسری روح کی مانند ہے، اس کے بغیر انسان مردہ ہوتا ہے، اور رب العالمین نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے علم نہ رکھنے والوں کو حکم دیا کہ وہ اہل علم سے سوال کرے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء امت کا مرجع اور دین رہنمائی کو منبع اور ان کے مقام پر پائے ابتر ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کی گواہی میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہل علم کو شامل فرمایا، جو اس بات کی عظیم دلیل ہے کہ علماء نے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو جاہلوں سے ممتاز کر دیا۔ استقائی مجلس، علماء کی عزت والی کیوں نہ ہو، انہیں رب نے اپنی دین کا آمین بنایا۔ علماء کی شان بلند کیوں نہ ہو، جنہیں تو انبیاء کے عملی وارث ہے۔ علماء کی رفعت کیوں نہ ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کی گواہی میں شریک کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی زیادتی کے بارے میں حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور رحمت للعالمین کے فرمان گرامی ہے انما بعثت معلما، نبی معلم بن کر آئے سارے زندگی علم کے تلاش میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہوگا، عالم آئے گا، عابد آئے گا، عبادت گزار کو حکم ہوگا کہ کہا جائے گا بتا اس کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا رک جا تو اکیلا جنت میں نہ جا، جن کو تو چاہیے آج ان کو بھی جنت ساتھ لے کر جا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے بارے میں فرمایا کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتهلك، اور کبھی فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بعد کبھی فرمایا ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ۔ علم وہ نور ہے جو تاریکوں میں راہ دکھاتا ہے، علم وہ خزانہ ہے جو دنیا و آخرت سنوارتی ہے، اور علماء وہ مشغلے ہیں جو اس راہ کو روشن کرتے ہیں۔ آئے ہم سب اس علمی قافلے سے جڑنے کا عہد کریں اور علم کے حصول کا اپنا مشن اور علماء کی رہنمائی کو اپنی سعادت سمجھے۔ میں اپنا تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ علم انسان کو دیتا ہے شرف ادمیت ورنہ، علم انسان کو دیتا ہے شرف ادمیت ورنہ ہے خاکی کبھی فرشتہ کبھی حیوان ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ۔